کل مجھے کال کرنا، ٹھیک ہے؟ فون اب تک خالی ہے، کوئی میسج نہیں۔ لگتا ہے وہ مجھے واپس کال کرنے والا نہیں ہے۔ شاید غلطی میری ہی تھی۔ کل میں تھوڑی جلد بازی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے اسے بہت پہلے ہی نوٹس کر لیا تھا، اس سے بھی پہلے جب اس نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ اس کے کالے چمکدار بال اور وہ انجان سی نیلی آنکھیں، وہ صرف میری نظر میں ہی تھا، باقی سب بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی چال لڑکوں جیسی شرارتی مگر ایک عجیب سی نفاست لیے ہوئے، اور اس کی مسکان، اوہ اس کی مسکان! اس مسکان کے لیے تو میں جان بھی دے سکتی ہوں۔ لیکن اب تک کوئی میسج نہیں۔ میں نے سوچا شاید مجھے ہی کال کرنی چاہیے، معافی مانگ لوں کہ میں اتنی تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی، مگر نہیں، ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا تھا جب تیار ہوگا تو خود مجھے میسج کرے گا، تو میں انتظار کر لوں گی۔ میں صبر رکھ سکتی ہوں۔ ہاں، شاید میں بس اس کے گھر کے پاس سے کیجولی گزر جاؤں، بس دیکھ لوں کہ وہ گھر پر ہے یا نہیں۔ شاید باہر گیا ہو، اسی لیے کال نہیں کر پایا۔ ویسے اس کا گھر تو شہر سے باہر کھیتوں میں ہے، وہاں بھیڑوں کا شور پہلے ہی سنائی دینے لگتا ہے۔ جیسے ہی میں پہنچتی ہوں، میرا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ گھر میں لائٹ جل رہی ہے، مطلب وہ یہیں ہے۔ اس نے تو کل ہی بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ ویکینڈ پر باہر جا رہے ہیں۔ بیچارے کو اکیلے ہی ساری بھیڑوں کا خیال رکھنا پڑ رہا ہوگا، شاید اسی وجہ سے وہ کال نہیں کر پایا۔ کوئی بات نہیں، میں یہیں رہوں گی۔ اس کے پیرنٹس لوٹیں گے تو میں بھی مدد کر دوں گی بھیڑوں کا خیال رکھنے میں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پر کوئی جواب نہیں۔ شاید سو گیا ہوگا۔ اس کے سوتے چہرے کی کلپنا کرتے ہی میرے ہونٹوں پر مسکان آ جاتی ہے۔ میں نے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلا تھا۔ یہاں تو ویسے بھی کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوتی، تو لوگ نہیں لگاتے۔ دھیرے دھیرے میں اندر گئی۔ سیڑھیوں کی چرمراہٹ میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں چاہتی تھی اسے چونکا دوں۔ آخرکار میں اس کے کمرے تک پہنچ گئی، دھیرے سے دروازہ کھولا۔ وہ وہیں تھا، بستر پر لیٹا ہوا۔ میں نے پاس کی ٹیبل پر رکھا نائٹ لیمپ آن کیا، اور میری سانسیں تھم گئیں۔ اس کی نیلی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن نظریں خالی تھیں۔ اس کا پورا چہرہ خون سے لت پت، گالوں کی چمڑی کٹی ہوئی، ڈھیلی سی لٹک رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کے ناخن اکھاڑ کر بستر پر بڑے سلیقے سے سجائے گئے تھے۔ اس کی ننگی چھاتی پر شبد اکیرے ہوئے تھے، خون سے بنے شبد۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھک لیا، لیکن وہ تو وہیں تھا، ویسا ہی تھا جیسا میں نے اسے کل چھوڑا تھا۔ شاید تھکان سے اب تک سویا ہوا ہے۔ کتنا پیارا لگتا ہے نا، جب وہ یوں ہی سو جاتا ہے۔ میں نے اس کے ماتھے پر دھیرے سے چوما، دھیان رکھا کہ وہ جاگ نہ جائے۔ پھر اس کی چھاتی پر کھدے ہوئے شبدوں کے نیچے میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک اور میسج لکھ دیا، تاکہ اسے پتہ چلے میں اس کے لیے یہیں ہوں۔ پھر میں باہر آئی۔ شاید اب بھیڑوں کو سلانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور کل میں اس کے پیرنٹس سے ملوں گی۔ مجھے پورا یقین ہے وہ مجھے ضرور پسند کریں گے۔